آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب۔ اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہے، لیکن میں صرف ایک ہی آیت پڑھوں گا، 6 آیت پڑھوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم اس ورد میں جب مسیح خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ تو تم نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ تو تب مسیح خداوند نے جواب میں کہا کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، اور زندگی بھی میں ہوں۔ بھائی، ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ جو الفاظ کہے اس کے کیا معنی ہیں۔ پہلی بات تو مسیح خداوند نے کہا کہ میں وے ہوں، راہ ہوں۔ آسمان پر جانے کے لیے مسیح خداوند نہ صرف راہ ہیں، نہ صرف وہ وے ہیں، بلکہ اونلی وے، واحد راستہ ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں مسیح خداوند ہی راہ ہیں؟ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ خدا کے ساتھ رفاقت میں جو رکاوٹ بنی وہ کیا تھا؟ وہ گناہ۔ کیونکہ جب تک گناہ نہیں تھا تو خالق خدا آدم اور حوا کے پاس آتا اور باغ عدن میں ان سے رفاقت رکھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو خدا نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ خدا ان سے محبت تو کرتا تھا لیکن رفاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ خدا پاک ہے اور انسان گناہ گار ہو گیا، اور پاک خدا گناہ گار انسان کے ساتھ رفاقت رکھ نہیں سکتا۔ تو اس پرابلم جو ہے، اس کا حل بائبل مقدس میں عبرانیوں کے نام خط اس کے 10ویں باب میں نکالا کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون انسان کو پاک کرنے میں ناکام ہوا تو خدا نے اپنے کلمے، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو بنی نوع انسان کے، پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے راہ بنا دی۔ اب خدا کے حضور جانے میں کیا ہے؟ دلیری ہے۔ اور اس کی حقیقت کا اندازہ آپ کو وہاں ہوتا ہے کہ جب مسیح خداوند نے صلیب پر جان دی
تو ہیکل کا وہ پردہ جس میں سردار کہن صرف سال میں ایک دفعہ جاتا تھا، جو خدا کی حضوری کی علامت تھا، وہ پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی گویا اب مسیح یسوع کی اس قربانی کے وسیلہ سے راہ بن گیا کہ اب گناہ گار انسان آسمان پر جا سکتا ہے، خدا کے پاس جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے مسیح خدا نے کہا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس ہے نہیں آتا۔ تو پہلی بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ میں ہوں، تو یہ حقیقت ہے کہ گناہ گار انسان خدا کے ساتھ دوبارہ سے نہیں مل سکتا تھا گناہ کی وجہ سے، اور یہ ممکن نہیں تھا انسان کے لیے۔ تو خدا نے اس کا انتظام بنایا کہ اس نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے جسم اختیار کر کے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا، تاکہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے گناہ گار انسان دوبارہ سے خدا کے ساتھ مل سکے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ راہ کیا ہے؟ وہ میں ہوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ راہ کفارے سے بنی ہے، اور وہ کفارہ کس نے دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے فرمایا کہ سچائی بھی میں ہوں۔ بہت سارے لوگ اس وقت شرع کے عالم، فقی فریسی، وہ سب سچائی کی تلاش، لیکن مسیح خداوند نے، آپ دیکھیں کہ بائبل میں مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس نے ہوا کو کس طرح فریب دیا؟ جھوٹ بول کر کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور ہوا نے ابلیس کے جھوٹ کو سچائی سمجھ کر کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور خود بھی اور شوہر کو بھی باغ عدن سے باہر جانا پڑا۔ کہ جو شیطان کہہ رہا تھا وہ سچائی نہیں تھی، جو خدا کہہ رہا تھا وہ سچائی تھی۔ اور اس لیے مسیح خداوند ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سچائی میں ہوں، کیونکہ خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور روح کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس لیے یوحنا رسول کی انجیل میں ذکر آتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس کے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح نے اس کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ اس سچائی کو کوئی اور نہیں جانتا، یسوع مسیح سچائی ہے۔ اس لیے جب فلپس نے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا، تو یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے۔ یہی سچائی ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ یقیناً نالج ہوگا کہ جب خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے یہ ریکویسٹ کی کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو کیا جواب آیا؟ کہ اے موسیٰ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے،
تو اس لیے یسوع مسیح اس زمین پر آئے تاکہ انسان کی حسرت پوری ہو جائے، چونکہ انسان خدا کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا زمین پر اتر آیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں، اس لیے مسیح خداوند فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ سچائی ہے اور وہ سچائی بھی میں ہوں۔ اور پھر مسیح خداوند نے فرمایا کہ زندگی بھی میں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب سے آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا۔ تو موت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک روحانی موت، ایک جسمانی موت۔ جسمانی موت ہے کہ آپ کے بدن سے آپ کی روح جدا ہو جاتی ہے، تو یہ جسمانی موت ہے۔ لیکن خدا سے جدائی روحانی موت ہے۔ تو آدم اور حوا پہلے روحانی موت مر گئے جب خدا سے جدا ہو گئے، اور بعد میں جسمانی موت بھی مر گئے۔ تو جب خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور وہ روحانی موت مر گئے کیونکہ خدا نے ان کو خود سے کیا کر دیا، جدا کر دیا، اور بعد میں وہ جسمانی موت بھی مر گئے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق نسل آدم سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی طور پر زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر مردہ ہیں، روحانی طور پر وہ زندگی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ زندگی بھی میں ہوں۔ کیونکہ زندگی مجھ سے صادر ہوتی ہے، میں زندگی دیتا ہوں۔ جب سامری عورت سے مسیح خدا بات کر رہے تھے، یسوع مسیح نے کہا کہ تو جانتی تو مجھ سے پانی مانگتی، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، کیونکہ میں زندگی کا منبع ہوں، زندگی مجھ سے صادر ہوتی ہے۔ اور یہ ثابت کر دیا جب مسیح خداوند مر کر جی اٹھے۔ موت انہیں اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی، کیونکہ جس سے زندگی صادر ہوتی ہے اسے موت اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی۔ اور پھر لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر حکم دیا، اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ اور 4 دن کا مرا ہوا لازر قبر سے باہر آ گیا، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ جس سے زندگی کیا ہوتی ہے؟ صادر ہوتی ہے۔ اب کبھی دیکھیں کہ لوگ دنیا کے اندر بہت سارے سرجن ہیں، فزیشین ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے آپریٹ کرنے سے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سرجن یا اس فزیشین نے اس کو زندگی دے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہ ہوگا، یا آپ بھی ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہو، میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ زندگی انہوں نے دی نہیں ہے۔ یہ اوپر سے جو زندگی ہے ابھی ہے، اور خدا نے اس سرجن کو، اس فزیشین کو کیا کیا ہے؟ یوز کیا ہے تاکہ وہ اس بندے کی زمین پر زندگی جسمانی جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جسمانی جو ہماری زندگی ہے اس کا بھی اختیار خدا کے پاس ہے، اور روحانی زندگی کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب 24 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔
اور پھر مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 3 باب 36 آیت میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ تو اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا راہ بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ ایک یسوع مسیح کا جو پیروکار ہے وہ تمام نسل انسانی کا احترام کرتا ہے، تمام مقدسین کا احترام کرتا ہے، تمام نسل انسانی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ حکم مسیح خداوند نے دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس سے کوئی بھی یسوع مسیح کا پیروکار اس حقیقت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا پیروکار تمام نسل انسانی سے محبت کرتا ہے، تمام نسل انسانی کی عزت کرتا ہے، تمام مقدسین کی عزت کرتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر آسمان پر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہی سچائی ہے کہ آسمان پر گناہ گار انسان کے جانے کا ایک ہی وے ہے، واحد راستہ ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہم اپنی نیکیوں سے، مذہبی سرگرمیوں سے آسمان پر نہیں جا سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ کفارے کا راستہ ہے۔ یسوع مسیح نے کفارہ دے کر یہ راستہ تیار کیا ہے، اور یہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ خدا سے ملنا ہے تو پھر اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اس کا ثبوت بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں شروع سے اور مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں، پوری بائبل کے شروع اور آخر میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو کلام مقدس میں آپ کو علم ہو جائے گا کہ جو مسیح خدا نے کہا کہ راہ بھی میں ہوں اور حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں، تو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح انسان گناہ کے باعث وہ اس زندگی کے درخت سے دور ہو گیا، اسے نکال دیا گیا تاکہ وہ زندگی کے درخت سے پھل نہ کھائے اور ہمیشہ جیتا نہ رہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی طرح وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے 22 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ بائبل کے شروع میں زندگی کے درخت سے آدم اور حوا کو باہر نکال دیا گیا کہ یہ زندگی کے درخت کے پاس نہ آ سکے، اور بائبل کے آخر میں وہ شخص مبارک ہیں جنہوں نے وہ راہ اختیار کر لی ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ زندگی
پاس آنے کا اختیار پائیں گے. سو یہ پوری بائبل مقدس کا خلاصہ ہے کہ یسوع مسیح ہی راہ ہے جو آسمان پر جانے کے لیے ہے، اور یسوع مسیح ہی وہ سچائی ہے جو خدا کی سچائی ہے، اور یسوع مسیح ہی زندگی ہے جس سے زندگی صادر ہوتی ہے. یہ مسلمہ حقیقت ہے. آگے ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا اختیار ہے. آپ اس حقیقت کو مان لیں، اس حقیقت کو نہ مانیں، اس پر کوئی دوش نہیں ہے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.